نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایک سوال یوں پوچھنے لگے ہیں کہ حضرت دابۃ الارض کا نکلنا، یہ دابۃ الارض کیا ہے اور اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جو لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں، اس کا سوال کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ لوگوں کو مکمل طور سے بتا دیا جائے کہ آپ حضرات ابھی طالب علم ہیں اور پھر وقت ہوا تو اس کا سوال اگر آپ سے بھی کبھی کیا جائے تو آپ اس کا مکمل جواب دے سکیں۔ تو دابۃ الارض کیا چیز ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے۔ کیا ہے؟ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت یعنی بہت اچھی صحیح اور صاف عربی بولے گا، کلام کرے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی اس کے پاس ہوگی۔ کس کی؟ حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی اس کے پاس ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگایا جائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلمان، تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یعنی جب وہ انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر نشان لگا دے گا تو اس کی پہچان ہو جائے گی کون کافر ہے اور کون مسلم ہے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، ہمیشہ ایمان پر قائم۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اور حقیقت میں قیامت آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی۔ کون سی ہوا؟ ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی۔ کاہے سے؟ خوشبو سے۔ کاہے سے نکل جائے گی؟ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہیں کافروں پر قیامت آئے گی، انہیں کافروں پر قیامت آئے گی۔ مسلمان تو خوشبو کی جو ہوا چلے گی، اس خوشبو کی سگندھ، وہ ہوا کی خوشبو مسلمان کے ناک میں پہنچے گی تو اس کی روح نکل جائے گی اور صرف کافر بچیں گے۔ اور جب کافر بچیں گے تو کافر کے اوپر ہی قیامت آئے گی۔ اس سے یہ بات پتہ صاف ہو گیا کہ مسلمانوں پر قیامت توجہ فرما لیں نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات یعنی موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ کتنے برس کا؟ 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لکھتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ ایک اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے۔ پہلے ان کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے
بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، یعنی جب اللہ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ اپنے کرم سے زندہ فرمائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین، اگلے، وہ آخری، پچھلے، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا، بدلہ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوں گی، بازوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک اور کسی کے گلے تک، کسی کے منہ پر پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک اور کسی کے گلے تک اور کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ میدان قیامت میں اتنی شدید ترین گرمی ہوگی کہ ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی بہت بدبودار ہوگا۔ اس حالات میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا۔ اسی حالات میں آدھا گزر جائے گا، لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ چلو دنیا کے سب سے پہلے نبی اور سارے انسانوں کے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی ہے اور سارے انسانوں کے باپ بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ سفارش فرما دیں، وہ ہماری کچھ سفارش کی بارگاہ میں کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ ہمارے آقا جناب رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بھیجیں گے اور پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آ گئے ہو، میں تمہاری سفارش کے لیے تیار ہوں۔ یہ کرم ہے میرے آقا کا، یہ کرم ہے میرے آقا کا۔ قربان جاؤ ایسے آقا پر جو آقا رحیم بھی ہو، جو آقا کریم بھی ہو کہ ہمارے اوپر کرم فرمائیں۔ حضرات تو پھر وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، صفات کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل، نیکی بدلی، نیکی بدی تولنے کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے تیار ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، کوئی انسان چوری کرے اور سوچ لے اس بات کو
کہ میں چوری کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جس ہاتھ سے تم نے چوری کی ہے میدان قیامت میں یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو یہ زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر شریعت کے خلاف تم نے کوئی چیز دیکھا ہے تو یہ آنکھ تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر شریعت کے خلاف تم نے اپنے پیر کو استعمال کیا ہے تو یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جو بھی چیز تم کرو گے وہ ساری تمہارے بدن کے حصہ گواہی دینے نظر آئیں گے۔ کون؟ بدن کا حصہ بھی گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے تیار ہوگا۔ جس زمین پر تم گناہ کرو گے، جس زمین پر تم گناہ کرو گے وہ زمین کا حصہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا، وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں زندگی بھر کا، سب کیا ہوا سامنے ہے۔ نہ گناہ سے انکار کرتا ہے بندہ اور نہ